مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار میں دے ماروں گا۔ حمزہ کو فون کرتے ہی وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ حمزہ بیڈ پر نیند دراز لیٹا اس کی فریاد سن رہا تھا۔ یار امی کہہ رہی ہیں انہوں نے میری بات حیا کے ساتھ پکی کر دی ہے۔ کیا؟ حمزہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، اب بتاؤ یہ مرنے والی بات ہے یا نہیں؟ اون نے شکوہ بھرے انداز میں کہا۔ میں کل تمہارے پاس آتا ہوں، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ حمزہ بھی کچھ الجھ سا گیا تھا۔ اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں امی اور ابو دونوں سے اپنی طرف سے بات کر چکا ہوں، مگر وہ میری ایک سننے کو تیار نہیں۔ اون نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق میں بھی عثمان بھائی کے نقش قدم پر چلوں گا۔ اگر اب انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مگر یہ لوگ مجھے حیا میڈم کے ساتھ نتھی کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یار اگر دیکھا جائے تو وہ بری بھی نہیں ہے، بس عمر کا تھوڑا سا فرق ہے۔ حمزہ جانتا تھا کہ جاوید اور فردوس کافی سخت مزاج والدین ہیں۔ بڑے بیٹے کے باہر جا کر اپنی پسند سے شادی کرنے کے بعد تو وہ اور بھی محتاط ہو گئے تھے، اور اب ان کی ساری امیدیں اون سے وابستہ تھیں۔ تھوڑا فرق؟ اون اس کی بات پر دبی ہوئی آواز میں تقریباً چیخ پڑا تھا۔ یار میرا مطلب ہے، حمزہ کو اندازہ ہو گیا کہ بات سنبھالنا مشکل ہوگا۔ 5 سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے؟ میں اسے ہمیشہ اپنی بڑی کزن کی طرح دیکھتا آیا ہوں، عزت دیتا آیا ہوں۔ 5 سال بڑی ہے وہ مجھ سے یار۔ لوگ تو اپنے سے 10 سال بڑی عورتوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور تجھے 5 سال ہضم نہیں ہو رہے۔ جواباً اون نے غصے میں فون بند کر دیا۔ حمزہ پیشانی مسل کر رہ گیا۔ اون کا واویلا اپنی جگہ غلط بھی نہیں تھا۔ اگر وہ خود کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھتا تو شاید یہی محسوس کرتا۔ انسان اپنی شریک حیات کے بارے میں عموماً یہی چاہتا ہے کہ وہ کم از کم ہم عمر ہو، اگر چھوٹی نہ بھی ہو۔ حمزہ اور اون بچپن کے دوست تھے، اور اب تو دونوں کا یہ حال تھا کہ ایک دوسرے کے گھر کے فرد سمجھے جاتے تھے۔ اگلے دن حمزہ اون کے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اون نے گزشتہ رات سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ اون، اس طرح ضد اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا خود کو سنبھالو۔ حمزہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اگر وہ اسے نہ سمجھاتا تو اس کے والدین کی نظر میں برا بنتا، اور اب جب سمجھا رہا تھا اون اسے اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ کیسے سنبھالوں خود کو؟ تم ہی بتاؤ۔ کیا یہ ٹھنڈا رہنے والا وقت ہے؟ آج کل تو لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو لگتا ہے کہ ان سے بھی گیا گزرا ہوں۔ اون ابھی تک صدمے سے باہر نہیں آ سکا تھا۔ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں، تم یوں دل چھوٹا مت کرو۔ حمزہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ میں ابھی اسی وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ یار پہلے صبر تو کر۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، لیکن تبھی بتاؤں گا جب تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے۔ حمزہ نے ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ دوسرا ہاتھ اون کے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ بتاؤ بھی۔ اون نے بیزاری سے کہا۔ ایسے نہیں، پہلے دماغ ٹھنڈا کرو۔ اب کیا فریزر میں جا کر بیٹھ جاؤں یا سر پر برف رکھ لوں؟ جتنا ٹھنڈا ہونا تھا ہو چکا، وہ کوفت سے بولا تو حمزہ ہنس پڑا۔ تم ایک بار حیا سے خود بات کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو، اور اگر اس نے ابو کو جا کر بتا دیا تو پھر جو نکاح چند دن بعد ہونا ہے نا، وہ کل ہی ہو جائے گا۔ اون نے چڑھ کر جواب دیا۔ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فون پر بات کرو، تم اس سے مل کر بات کرو، اس کی رائے جانو۔ اگر وہ سمجھدار اور پر اعتماد ہوئی تو تمہاری اس رشتے میں عدم دلچسپی دیکھ کر خود ہی انکار کر دے گی۔ کم از کم مجھے تو یہی امید ہے۔ حمزہ کے مشورے پر اون نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، جیسے دل ہی دل میں اندازہ لگا رہا ہو کہ یہ اسے کسی نئی مصیبت میں تو نہیں دھکیل رہا۔ پھر اس نے آہ بھری اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ آخرکار اون نے حامی بھر لی۔ حمزہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اون نے اگلے دن حیا کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ اس نے نہایت شائستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں اون بات کر رہا ہوں۔ جی مجھے معلوم ہے، آپ کا نمبر پچھلے 7-8 سال سے آپ ہی کے نام سے سیف ہے۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے، اسی لیے گھبراہٹ میں اپنا تعارف کروانا اون کو خود بھی خاصی حماقت محسوس ہوئی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اور اس کے لیے میں آپ سے کہیں باہر ملنا چاہتا ہوں۔ حیا نے قدرے چونک کر موبائل کان سے ہٹایا۔ چند لمحے اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے وہاں اون کا چہرہ نظر آ رہا ہو۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس سوال پر اون کو ہلکی سی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ جی ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی موجودہ صورتحال پر کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے۔ اس کے طنزیہ جواب پر حیا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی اہم گفتگو تو آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کچھ حد تک اصل وجہ سمجھ چکی تھی، مگر جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہی تھی۔ آپ اتنی بھی کم عمر نہیں ہیں کہ ہمارے بارے میں گھروں میں چلنے والی باتوں سے بے خبر ہوں۔ اسی سلسلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس بارے میں ہمارے والدین تو پہلے ہی بات کر چکے، مجھے مزید تو کچھ نہیں کہنا۔
پتہ نہیں کیوں مگر آن کے لہجے سے اسے محسوس ہوا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ خوش تو وہ خود بھی نہیں تھی۔ اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے کوئی خوشی کی بات تو نہیں تھی، لیکن مجھے بات کرنی ہے اور آپ ہی سے کرنی ہے، ورنہ نکاح والے دن میں کیا کر بیٹھوں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس بار آن نے بالکل واضح الفاظ میں کہا تھا۔ حیا چند لمحے خاموش بیٹھی اس کی بات کو حسن کرتی رہی۔ تو پھر بہتر ہے کہ آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت آپ خود طے کر لیجئے، مجھے میسج کر دیجئے گا، میں آ جاؤں گا، اور یہ ملاقات کل ہی ہونی چاہیے۔ آن کا سرد اور 2 ٹوک لہجہ حیا کو کچھ زیادہ ہی ناگوار گزرا۔ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہونے کے باوجود اس نے اس رشتے کے خلاف کتنی بار احتجاج کیا تھا، مگر کوئی اس کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار والدین کے آنسوؤں اور اصرار کے آگے اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی کمی تھی، وہ اپنی کامیاب بوتیک چلا رہی تھی، خود مختار تھی اور اچھی خاصی آمدنی رکھتی تھی، مگر شادی جیسے فیصلوں میں وہ اب بھی اپنے والدین پر انحصار کرتی تھی۔ ایک بار اپنی پسند سے منگنی ہوئی تھی، مگر وہ شخص منگنی توڑ کر کسی اور کا ہو گیا۔ دوسری بار والدین کی پسند سے رشتہ طے ہوا، وہ بھی انجام تک نہ پہنچ سکا، اور اب تیسری بار وہ اسی بندھن میں بندھنے جا رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار منگنی کے مرحلے کو چھوڑ کر سیدھا شادی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کبھی کبھی اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے، حالانکہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اچھا قد کاٹ، دلکش شخصیت، کامیاب کاروبار، سب کچھ تو موجود تھا، مگر شاید نصیب اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی بڑی بہن کی منگنی کبھی آن کے بڑے بھائی سے ہوئی تھی، مگر وہ بیرون ملک جا کر کسی اور سے شادی کر چکا تھا۔ شاید اسی بات کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے والدین چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ حیا ہمیشہ آن کو ایک چھوٹے بھائی اور اچھے دوست کی طرح دیکھتی آئی تھی، مگر وہ خود بھی بے بس تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس رشتے سے انکار کیا تو کچھ عرصے بعد کوئی اور رشتہ آ جائے گا اور پھر وہی کہانی دہرائی جائے گی۔ اگلے دن دونوں حیا کے بتائے ہوئے ریسٹورانٹ میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ آن بار بار خود کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس سے پورے 5 سال بڑی ہے، مگر دل تھا کہ حیا کے معصوم اور دلکش صورت دیکھ کر یہ حقیقت ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دیکھیں، آپ کا اور میرا کسی بھی لحاظ سے میچ نہیں بنتا۔ ضروری تو نہیں کہ بھائی نے ماضی میں جو کیا اس کا کفارہ ہم دونوں ادا کریں۔ آن نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے والدین میری شادی کس سے کروانا چاہتے ہیں، آپ سے یا کسی اور سے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اپنے والدین سے بات کریں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ حیا نے ایک بار پھر اسی بے لچک انداز میں جواب دیا جس سے آن کی آخری امید بھی دم توڑتی محسوس ہوئی۔ آپ مجھ سے 1-2 نہیں، پورے 5 سال بڑی ہیں، سوچیں لوگ کیا کہیں گے۔ آن نے اسے جذباتی طور پر قائل کرنے کی کوشش کی۔ میں تو آپ کو ایک نارمل رشتہ بھی نہیں دے پاؤں گا، مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں، حیا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو پھر بہتر نہیں کہ رشتہ بننے ہی نہ دیا جائے؟ جس طرح آپ اپنے والدین کے سامنے مجبور ہیں، میں بھی اتنی ہی، بلکہ شاید آپ سے زیادہ مجبور ہوں، حیا نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر قدرے طنزیہ انداز میں بولی، اور آپ کوئی ایسے ٹام کروز بھی نہیں کہ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ اس بار حیا نے اسے ایسا آئینہ دکھایا کہ آن کے تیور تو فوراً بدل گئے، اس کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ وہ جھٹکے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر کھڑا ہوا اور غصے سے بھرا ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب حیا ایک رشتے کو نبھانے کے لیے رخصت ہو گئی، جسے نہ اس نے چنا تھا نہ ہی دل سے قبول کیا تھا۔ رخصتی اور دیگر رسموں سے فارغ ہونے کے بعد اسے آن کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں آ کر وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ رکھا تھا جبکہ دوسری طرف آن کی تصویر سجی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ تصویر میں اس کی مسکراتی شکل دیکھ کر حیا کا دل ایک لمحے کو دھڑک اٹھا۔ گھنے بال، گہری سی آنکھیں، لمبی پلکیں، کشادہ پیشانی، ستواں ناک اور نمایاں نقوش، وہ ہر لحاظ سے پرکشش لگ رہا تھا۔ غالباً یہ تصویر اس کی طالب علمی کے زمانے کی تھی، کیونکہ اب وہ ہلکی سی داڑھی رکھتا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیتی تھی۔ لمبے قد والے آن کے مقابلے میں درمیانے قد کی حیا اپنی نرم اور معصوم سی شخصیت کے ساتھ اور بھی نازک محسوس ہوتی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلے اور پھر زور سے بند ہونے کی آواز آئی، مگر حیا نے پلک تک نہ جھپکی۔ وہ سکون سے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی موبائل پر فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مصروف تھی۔ آن نے اس کا یہ بے نیاز انداز دیکھا تو اندر ہی اندر جل اٹھا۔ اسے توقع تھی کہ اس کی بے رخی کے باعث حیا کا چہرہ مرجھا چکا ہوگا، مگر وہ تو پوری دلہن بنی سکون سے بیٹھی تھی۔
مہندی کی تقریب پر بھی وہ اسے غیر معمولی حد تک خوبصورت لگی تھی، اور یہی بات اس کے تمام انتقامی ارادوں کو کمزور کر رہی تھی۔ وہ مسلسل خود کو اس کے سحر سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ حیا کی بے نیازی اس کی یہ آزمائش بڑھا رہی تھی۔ غصے میں اس نے شیروانی اور کلا بیڈ پر اچھال دیا۔ حیا نے ایک سرسری نظر اس کی جانب ڈالی، پھر خاموش رہی۔ آن سائڈ ٹیبل کے پاس جا کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میری طرف سے ساری رات ایسے ہی بیٹھی رہو، مجھے کیا، مجھے بس اس پر تمہارے دستخط چاہیے۔ حیا نے کاغذ لے کر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ لمحے بھر کو بدل گیا۔ وہ دوسری شادی کی اجازت کا تحریری اقرار نامہ تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات اسے ایسا تحفہ ملے گا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے اور میری آزادی کا پروانہ، آن نے تلخی بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حیا نے گہری سانس لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ پین دیجیے۔ اب حیران ہونے کی باری آن کی تھی۔ اسے یقین تھا وہ احتجاج کرے گی، روئے گی، یا کم از کم ناراضگی کا اظہار تو کرے گی، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے مزید الجھا رہا تھا۔ پین دیجیے، حیا نے دوبارہ کہا۔ آن نے خاموشی سے قلم اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حیا نے بنا کسی بحث کے دستخط کیے اور کاغذ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ بس اتنی سی بات؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آن نے جھنجھلا کر کاغذ واپس لے لیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اتنی پرسکون کیوں تھی۔ حیا اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی اور آہستگی سے اپنی جیولری اتاری اور سلیقے سے رکھ دی۔ آئینے میں اسے آن کا عکس بھی دکھائی دیا، جو اب بھی حیرت اور الجھن کے عالم میں بیٹھا تھا۔ پھر وہ کاغذ دراز میں رکھ کر وارڈروب میں کپڑے نکالنے لگا۔ اپنی ناقدری پر حیا کی آنکھ کے کونے میں ایک آنسو ابھرا، مگر اس نے فوراً اسے صاف کر دیا۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی تھی، نرم دل اور چھوٹی چھوٹی خواہشات رکھنے والی، مگر آن نے جس طرح اس کی ذات کو نظر انداز کیا، اس کے بعد وہ اپنی کسی خواہش کو زبان دینے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ جب آن واش روم سے باہر آیا تو حیا اپنے کپڑے لے کر اندر جا چکی تھی، اور جب وہ واپس نکلی تو کمرے کی روشنیاں مدھم ہو چکی تھیں، جبکہ آن پہلے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ حیا بھی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی، آن ایک بار پھر غصے سے بھڑک اٹھا۔ یہ کمرہ اب میرا بھی ہے، اسی لیے فضول میں جذباتی ہو کر میرا دماغ خراب مت کریں۔ اس کے غصے کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے تکیہ درست کر کے آرام سے لیٹ گئی۔ آن جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ادھر صوفے پر جا کر لیٹو، چلو، اس نے بے رحمی سے اس کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ اس بار حیا بھی غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے پھر مجھے آنٹی اور انکل کے کمرے میں جا کر سونا چاہیے۔ اپنا دوپٹہ کاندھوں پر درست کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ فضول ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی تمہیں اپنی ناپسندیدگی کے بارے میں بتا چکا تھا، پھر تم یہ سب اتنے نارمل انداز میں کیسے لے سکتی ہو؟ آخرکار آن نے اپنے اصل مسئلے کا اظہار کر ہی دیا۔ اوہ، مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندیدگی صرف آپ کی طرف سے ہے۔ مجھے اپنے والدین کی بات کا مان رکھنا تھا، سو میں نے رکھ لیا۔ اب اپنے مسئلے کا حل آپ خود ڈھونڈیں۔ وہ کاندھے اچکا کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی، اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ سر تکیے پہ رکھ لیا تھا۔ مجھے اس کمرے میں تمہاری موجودگی برداشت نہیں۔ آن نے اسے پھر سے سکون سے لیٹتے دیکھ کر کہا، تو پھر صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیتی ہوں، وہ آپ کو بہتر بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر آن کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر والدین اس کی بات سمجھتے تو معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی کیوں؟ خیر، مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، تمہارا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے سے کروٹ بدلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر میں جہاں بھی لیٹوں، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب سو جائیں تاکہ کل تازہ دم ہو کر دوبارہ طنز کے تیر برسا سکیں۔ حیا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ بڑے ہی اطمینان سے جواب دے کر اس نے منہ دوسری طرف کر لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اطمینان کافی تھا کہ آنٹی اور انکل اس کے ساتھ تھے۔ آن جو بھی کر لے اسے اس کی حیثیت سے محروم نہیں کر سکتا تھا، اور یہی یقین اسے چند ہی لمحوں میں پرسکون نیند کی آغوش میں لے گیا۔ دوسری جانب آن تھا جو اپنی ساری نفرت اور غصہ نکالنے کے باوجود بے چین اور بے سکون پڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ فردوس کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ آن ولیمے کے اگلے ہی دن سے آفس جانے کا ارادہ رکھتا ہے، انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو آن جھنجھلائے ہوئے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا، ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ آن، اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں؟ شادی کے دوران فردوس یہی سمجھتی رہی کہ بیٹے کا غصہ وقتی ہے،
चंद दिन बीवी के साथ गुजारेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर सिर्फ खूबसूरती ही अज़दवाजी ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत होती तो किसी खूबसूरत लड़की को कभी तलाक ना होती। उसकी गैर मामूली संजीदा लहजे पर फिरदौस का दिल धक से रह गया। क्या करने वाले हो तुम? उन्होंने परेशानी से उसकी आंखों में झांका। फिक्र न करें, तलाक नहीं दूंगा, मगर हर वक्त उसे अपने सामने भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम ऑफिस जाकर तो उस उम्र रसीदा खातून से जान छूटेगी। वो तलखी से बोला था। ऑन, ऐसा मत करो बेटा, उसे समझने की कोशिश करो, वो बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थामा, मगर ऑन ने फौरन हाथ खींच लिया। वो कोई बच्ची नहीं है, मुझसे 5 साल छोटी नहीं, पूरे 5 साल बड़ी है। भाई के किए की सज़ा मुझे मिलनी थी सो मिल गई। अब कम से कम अपनी मर्जी की ज़िंदगी तो गुजारने दें। ये कहकर वो गुस्से से कमरे से निकल गया। जिम पहुंचकर वो अपने पार्टनर के पास जा बैठा। कैसे हो भाई? सुना है भाभी तुमसे बड़ी हैं। दोस्त ने सरसरी अंदाज में पूछा, मगर ये जुमला ऑन को ताजियानी की तरह लगा। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया और वेट लगाने लगा। ध्यान रखना, बड़ी उम्र की लड़कियां आसानी से रोब में नहीं आती, उल्टा शौहर को बच्चों और गुलामों दोनों की तरह ट्रीट करती हैं। दोस्त मजीद आग लगाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। उसकी बात पर ऑन को हया का रवैया याद आ गया। वाकई वो उसकी किसी बात को खातिर में नहीं लाती थी। अचानक वेट उठाना भी उसे मुश्किल लगने लगा। क्या हुआ? कोच ने उसे वेट वापस रखते देखा तो करीब आ गया। पता नहीं, शायद 1 हफ्ते का गैप आ गया, इसीलिए टेम्पो नहीं बन रहा। ऑन ने नजरें झुकाते हुए कहा, अरे यार, फिर कल से ठीक से शुरू करना। कोच उसका कांधा थपथपाता हुआ आगे बढ़ गया। उसके बाद भी ऑन बमुश्किल आधा घंटा जिम में गुजार सका। उसका दिमाग किसी काम में नहीं लग रहा था, इसीलिए वो गुस्से में वापस घर आ गया और हस्बे तवक्को कमरे में दाखिल होते ही उसका मूड मजीद ख़राब हो गया। हया आराम से बेड पर बैठी कोई फिल्म देख रही थी, साथ में पॉपकॉर्न खाने में मसरूफ़ थी। ऑन ने हक़ारत भरी नज़र उस पर डाली और उसे नज़रअंदाज करता हुआ वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो हया बदस्तूर उसी इन्हेमाक से फिल्म देख रही थी, जैसे कमरे में उसकी मौजूदगी से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। ऑन की नज़रें गुस्से से उसके चेहरे पर जम गई। जिम में होने वाली गुफ्तगू फिर से जहन में ताज़ा हो गई। हया ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली। चेहरे पर हमेशा की तरह बेनियाजी तारी थी, मगर हकीकत यह थी कि कभी कभार ऑन को यूं ठहरी हुई नज़रें उसके दिल को सूखे पत्ते की तरह लर्जा दिया करती थी। बंद करो ये बकवास। जब हया ने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया तो ऑन गुस्से से बोला। हया ने खामोशी से मूवी की आवाज़ बंद की और ब्लूटूथ ईयरपीस कान में लगा लिया। ऑन अपनी बात की ये बेकदरी बर्दाश्त न कर सका। उसने गुस्से से रिमोट उसके हाथ से लेने की कोशिश की, मगर हया तो पहले ही चौकन्नी बैठी थी। उसने फौरन हाथ पीछे कर लिया। अब मसला क्या है? आवाज़ तो बंद है ना, अब आराम से सो जाए। उसका पुरसुकून लहजा ऑन को मजीद चिढ़ाने लगा। इसकी रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही है, वो दांत पीसते हुए बोला। तो अब मैं क्या करूं? मेरा मूवी देखने का दिल है, आप ये कुशन आंखों पर रख लेना। हया ने एक और हल पेश कर दिया। बंद करो ना इसे, वरना मैं एलईडी तोड़ दूंगा। ये तो मैं बंद नहीं करने वाली, हर वक्त आपकी बात मानती रहूं, ऐसा भी नहीं है। वो भी अब दू बदू आ गई। कितनी बातें मानी मेरी अब तक? ऑन ने मुकम्मल रुख उसकी तरफ कर लिया। किसी रिश्ते से सारी बातें मानो? उसने भवें उचकाकर सवाल किया। ओह, तो बस इतना ही सब्र था? रिश्ता बनाना चाहती हो? ऑन की बात का मतलब समझते हया का चेहरा सख्त हो गया। घटिया सोच। सिर्फ 2 लफ्ज़ों में उसने ऑन को जवाब दे दिया। ऑन ज़ेरे लब मुस्कुराया, फिर अचानक उसके कान से एक एयरपीस निकाल कर खुद लगा लिया और तकिए से टेक लगाकर उसके साथ बैठ गया। साथ ही हया की गोद में रखे पॉपकॉर्न के बाउल से पॉपकॉर्न उठाकर खाने लगा। हया हैरत से उसे पल पल रंग बदलते इंसान को देख रही थी। ये क्या बदतमीजी है? जब दूसरी बार उसका हाथ बाउल की तरफ बढ़ा तो हया ने बाउल पीछे कर लिया, जो थोड़ी देर पहले आप कर रही थी। ऑन ने बेफिक्री से जवाब दिया। एयरपीस वापस दें। हया ने जब्त करते हुए हाथ आगे बढ़ाया। मुझे भी मूवी देखनी है। वो उसकी हथेली से नजरें चुरा कर बोला। मगर मुझे मूवी अकेले देखनी है, आप सो जाएं। मेरा कमरा, एलईडी मेरी, नींद भी मेरी, अब मेरी मर्जी, मूवी देखूं या सोऊं। इस बार ऑन भी ढीठ बन गया था। हया ने गुस्से से उसे देखा। दूसरा एयरपीस भी उसके पास फेंका, बाउल साइड पर रखा और तकिया दुरुस्त करके लेट गई। वो जान गई थी कि अब ये महज उसे चिढ़ाने के लिए बैठा रहेगा। उसके हथियार डालने पर ऑन के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक नज़र अपने बराबर में लेटी हया पर डाली, फिर मूवी देखने लगा। मानना पड़ना था, उसकी चॉइस वाकई अच्छी थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर ऑन की नज़र बार बार हया पर जा रही थी। लेमन और ग्रे रंग के खूबसूरत सूट में हल्के मेकअप और सलीक़े से बने बालों के साथ वो कहीं जाने के लिए तैयार लग रही थी। सब कुछ देखने के बावजूद उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा।
بیٹا حیا کو اس کے بوتیک ڈراپ کر دینا۔ فردوس نے چائے پیتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ کیا؟ کس خوشی میں؟ آن فوراً بھڑک اٹھا۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے ناشتہ ختم کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں جاب کی، بند کرو یہ بوتیک۔ حکم سناتا ہوا وہ ڈائننگ ہال سے نکلنے لگا۔ پیچھے سے حیا کی مضبوط آواز سنائی دی۔ میں نے اتنے سال لگا کر یہ بوتیک اس لیے نہیں بنایا کہ شادی کے بعد بند کر دوں۔ یہ میرا پروفیشن ہے اور میں اسے جاری رکھوں گی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی؟ لے کر جاؤ اسے۔ جاوید نے بھی آن کو ڈانٹ دیا۔ آن غصے سے تن فن کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میری کسی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کی نظر میں، نہ اب اس نام نہاد بیوی کی نظر میں۔ بڑبڑاتا وہ اس نے گھڑی پہنی، والیٹ اور موبائل اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی کے پاس وہ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جو لڑکی کچھ دیر پہلے اسے اچھی لگی تھی، اس وقت آن کو پھر سے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ حیا اپنی جگہ چونک گئی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ایڈریس بتاؤ۔ آن کی سخت آواز سن کر حیا نے کھڑکی سے باہر ہٹتی ہوئی نظریں واپس اس کی طرف کیں اور آہستگی سے راستہ بتایا۔ یہ سب ثابت کر کے کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ کچھ دیر بعد آن پھر بولا۔ مجھے تو کچھ ثابت ہی نہیں کرنا۔ کل کو جب آپ دوسری شادی کر لیں گے تو کیا میں در بدر پھرتی رہوں گی؟ میں خود مختار ہوں اور خود مختار ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا موقف بیان کیا۔ ویسے بھی جب آپ مجھے بیوی مانتے ہی نہیں، اس رشتے سے کوئی خاص تعلق ہی نہیں رکھتے، تو پھر میرے کام کرنے پر اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ اس کے لہجے کی چبھن نے آن کو مزید تبا دیا۔ اوہ، تو آگے کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ کیوں؟ جب آپ پلاننگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ حیا نے کاندھے اچکائے۔ تو پھر اپنی گاڑی بھی لے لو، اتنی ہی خود مختار ہو تو میں ڈرائیور کیوں بنوں؟ شوہر تو بن رہے ہیں، کچھ تو بنے، ڈرائیور ہی صحیح۔ حیا کے شوخ مزاج پر آن کا منہ بن گیا۔ جانتا ہوں میری پرسنالٹی سے بری طرح متاثر ہو، مگر یوں جلی کٹی سنا کر اپنے جذبات ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ حیا کا دل چاہا پھر سے اسے گھٹیا سوچ کا خطاب دے، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ جیسی سوچ انسان کی ہوتی ہے نا، ویسی ہی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اب اسے واقعی لگنے لگا تھا کہ آن جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے تاکہ وہ خود ہی ہار مان کر چلی جائے، مگر وہ بھی دل مضبوط کیے اس کی ہر بات برداشت کر رہی تھی۔ پھر بھی دل تو آخر دل تھا، اس کے رویے پر دکھتا ضرور تھا۔ حیا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے تو صرف ایک قدر کرنے والا ساتھ ہی مانگا تھا، مگر قسمت نے اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ اس نے خاموشی سے کھڑکی کے پار نظریں جما لیں۔ اللہ کرے تمہیں بھی محبت ہو، اور تمہاری محبت تمہارے ساتھ وہی کرے جو آج تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ بد دعا پہلی بار دل سے نکلی تھی اور اس نے پوری خاموشی کے ساتھ اپنے چند قدم دور بیٹھے شوہر کے نام کر دی۔ اور اللہ خاموش صبر کرنے والوں کا صبر کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا۔ کس قسم کی بوتیک چلاتی ہو؟ خود تو کبھی ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ اگلے دن واپسی پر گاڑی میں بیٹھتی آن نے جان بوجھ کر اسے چھیڑنا شروع کیا۔ اسے اب اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ حیا عموماً خاموش رہتی ہے تاکہ بات بڑھ نہ جائے، مگر وہ پھر بھی اسے بار بار تنگ کرنے پر تلا رہتا تھا، جیسے اس نے طے کر لیا ہو کہ اسے اتنا اکتا دے گا کہ وہ خود ہی سب چھوڑ کر چلی جائے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کی ڈریسنگ سینس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حیا نے بغیر غصہ ہوئے آرام سے جواب دیا۔ لڑکیوں کا ڈریسنگ سینس تو ہو سکتا ہے، بڑی عمر کی عورتوں کا نہیں ہوتا۔ وہ پھر وہی عمر کا تانا دے گیا۔ اس بار حیا خاموش رہی، مگر اس کی بات دل کے اندر کہیں چپ گئی۔ انسان تھی، کیسے انکار کرتی کہ اس کے تیر اسے زخمی نہیں کرتے تھے۔ آپ کی ریسرچ بہت اچھی لگتی ہے، لگتا ہے ساری جوانی اسی میں ضائع کی۔ آخرکار اس نے ہلکی سی کاٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آن ہنس پڑا۔ میری جوانی تو ابھی چل رہی ہے محترمہ، تو پھر دوسری شادی کب کر رہے ہیں؟ حیا نے اچانک اس کی طرف دیکھتے ہوئے اعتماد سے سوال کیا۔ جلد ہی۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ حیا اس کی مسکراہٹ کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ ملنا ہے اس سے؟ آن نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ نہیں، پہلے انکل آنٹی کو ملوائیں، وہ زیادہ خوش ہوں گے آپ کی پسند کی لڑکی کو دیکھ کر۔ اس بار حیا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اور ہلکے سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ بلکہ اگر کہیں تو کل ہی میں اور آنٹی جا کر اس سے ملاتے ہیں۔ اس کے معصوم سے مشورے پر آن کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ خاموشی سے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ رمضان شروع ہونے میں صرف چند دن باقی تھے اور اسی دوران فردوس نے کہا، آن گاڑی کی چابی حیا کو دے دو، اسے ڈرائیونگ آتے، ہم دونوں رمضان کی گروسری لینے چلتے ہیں۔
حیا جو آئینے کے سامنے چہرے پر کریم لگا رہی تھی اچانک ان کی بات سن کر رک گئی۔ اون نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ فردوس جلدی سے اپنا پروگرام طے کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اون نے سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھائی۔ دیکھو کہیں میری گاڑی پر غصہ نہ نکال دینا، ویسے بھی اس عمر میں دیکھنے اور سننے کی صلاحیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے طنز پر حیا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ رہنے دیں، ہم کیب لے لیں گے، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، مگر پہلی بار اس کے چہرے پر دکھ کا ہلکا سا سایہ تھا اور یہ دیکھ کر اون بھی کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ حیا جیسے بیگ اٹھانے کے لیے جھکی، اون نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، یہ لو چابی لے جاؤ۔ اس نے نرمی سے چابی اس کے ہاتھ میں رکھ دی مگر حیا نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، آپ کی باتیں ہی کافی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ اون لمحے بھر کو ساکت رہ گیا۔ وہ تو ایک عام سا لمس تھا مگر رد عمل غیر متوقع تھا۔ حیا اپنا بیگ اٹھا کر غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ اوہ، تو محترمہ کو میرا ہاتھ لگنا میری باتوں سے زیادہ برا لگتا ہے؟ اون کے ہونٹوں پر ہلکی سی شریر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا شوق جاگا۔ چلو پھر اب ذرا نئے انداز سے کھیل کھیلتے ہیں۔ حیا کا پورا دن ذہنی بے چینی میں گزرا۔ اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی اسے ایک امتحان لگ رہا تھا۔ بار بار آنکھیں بھر آتی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر مسئلہ اتنا بڑا کیوں لگ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اتنی بے وقت تھی؟ عمر میں صرف 5 سال کا فرق تھا۔ وہ 26 کا تھا اور وہ 31 کی، مگر اون اسے ایسے تانے دیتا تھا جیسے اس سے کہیں زیادہ بڑی اور غیر اہم ہو۔ دل ہی دل میں وہ ٹوٹتی ہوئی سی بڑبڑائی، یا اللہ، یہ میں کس آزمائش میں پھنس گئی ہوں۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران ہی فردوس نے حیا کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ امی ابو کو میرا سلام کہنا اور بس 2 دن میں واپس آ جانا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ اون نے ماں بیٹی کے اس پیار بھرے انداز کو خاموشی سے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر رہ گیا۔ جی ضرور، حیا نے محبت سے جواب دیا اور ڈائننگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ، تو یہ میکے جا رہی ہے۔ اون کے اندر نہ جانے کیوں ایک ہلکی سی چبھن اٹھی، حالانکہ ان کے درمیان حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے اس پر غصہ آتا، مگر پھر بھی وہ خود کو روک نہ سکا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا، اس وقت چھوڑوں یا شام میں؟ نہیں، ابھی بوتیک جاؤں گی، وہاں سے ابو لے لیں گے شام میں، وہ بڑے آرام سے اپنا پلان بتا کر بولی۔ اون اندر ہی اندر ایک انجانی سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے 2 دن اس کے لیے انتہائی بے سکونی میں گزرے۔ ہر کسی سے چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ کمرے میں آتے عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا۔ اسی لیے گاڑی کی چابی اٹھا کر رات گئے تک سنسان سڑکوں پر گھومتا رہتا۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے ہو کیا رہا۔ ہر وقت حیا کی باتیں، اس کا انداز، اس کی ہنسی اور آنکھوں میں تیرتے آنسو ذہن میں گھومتے رہتے۔ وہ خود کو بار بار جھٹلا رہا تھا کہ شاید یہ سب بس چند دن کی غربت کا اثر ہے یا اس کی موجودگی سے پیدا ہونے والی عادت، مگر کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان نام دینا نہیں چاہتا۔ جب دل کسی ایک ہی ہستی کی طرف کھنچنے لگے اور ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگنے لگے تو وہ کیفیت محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ اون جو اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر تلا ہوا تھا اب اسی کے زہر میں الجھتا جا رہا تھا۔ نفرت اور محبت کے درمیان باریک سا فاصلہ تھا اور شاید وہ خود بھی اسے محسوس کیے بغیر ایک طرف بڑھ رہا تھا۔ دفتر سے واپسی پر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو حیا کی چہکتی ہوئی آواز نے اسے لمحوں کے لیے ساکت کر دیا۔ ساری بے چینی ایک پل میں کہیں کھو گئی، مگر فوراً ہی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھا۔ سامنے وہی دشمن جا صوفے پر فردوس کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ السلام علیکم، اس نے سنجیدگی سے کہا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ حیا کی باتیں جیسے ایک دم رک گئیں۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیرے سے جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دیں، وہ مختصر سا کہہ کر اٹھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں سے جائے، مگر نیند کی کمی بھی تو پوری کرنی تھی۔ وہ اوپر چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے ایک لمحے کے لیے حیا پر گہری نظر ڈالی جو اس کے دل میں عجیب سی بے چینی چھوڑ گئی۔ حیا کیوں لگا جیسے اس کی وہ نظر بھی کچھ کہہ گئی ہو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر دل کے اندر ایک اور درد جاگ اٹھا۔ صبح سحری کے لیے حیا نے الارم لگا دیا۔ جیسے ہی وہ بجا وہ فوراً اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ باہر آئی تو اون ویسے ہی بے خبر سو رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، دوبارہ الارم سیٹ کیا اور اس کے سرہانے رکھ کر باہر آ گئی۔ سحری بنانے کے بعد فردوس کے کہنے پر وہ دوبارہ اون کو جگانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ اب بھی گہری نیند میں تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر موبائل چیک کیا تو الارم پہلے ہی بند ہو چکا تھا۔ توبہ، آج کے گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہیں حضرت، اٹھ ہی نہیں رہے، وہ بڑبڑائی۔
اس نے دوبارہ 1 منٹ کا الارم لگایا اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ آن سیدھی کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھریوں سے اس کا جھنجھلایا ہوا سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تو اتنا بھولا سا لگ رہا تھا کہ حیا کچھ پل کے لیے بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ جب تک بازو سے پکڑ کر نہیں ہلاؤ گی میں بھی نہیں اٹھوں گا۔ آن کی آواز پر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اٹھ جائیں شرافت سے ورنہ میں آنٹی کو بلا لوں گی، وہ جل کر بولی۔ دل ہی دل میں سوچا نخرے تو دیکھو، جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں۔ ٹھیک ہے بلا دو، میں بھی نہیں کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی اسکیم بتانے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھے نا، ٹائم نکل جائے گا سحری کا۔ چونچلے دیکھو ان کے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے مسکرایا۔ سحری کا وقت نکلنے کے ڈر سے وہ مزید کچھ نہ بولی۔ آگے بڑھ کر اس کا کاندھا زور سے ہلایا۔ بس بس، کاندھا توڑنا ہے کیا میرا؟ آن ہنستے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اللہ کرے دوسری شادی کے بعد تمہیں ہر سحری پر یوں ہی اٹھنا پڑے۔ وہ غصے میں بد دعا دے کر کمرے سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے آن کی ہنسی کی آواز گونجتی رہی۔ نیچے آ کر وہ سب کے ساتھ خاموشی سے سحری میں شامل ہو گئی اور پھر کچھ دن واقعی سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں آن کی پھپھو کے گھر افطاری کے لیے مدعو تھے۔ آن ابھی آرام کر رہا تھا جب حیا کمرے میں آئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیم دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے انداز میں دوپٹہ اڑے حیا پر ڈالی جس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں بس آدھے گھنٹے میں تیاری شروع کریں، 5 کے قریب نکل جائیں گے، عصر پڑھ کر پھر چلیں گے۔ افطاری کے وقت کسی کے گھر جانا مناسب نہیں لگتا۔ اس کے قریب بیٹھ گئی، قرآن مجید سرہانے رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں تلاوت کرنے لگی۔ آن اس کی دھیمی اور نرم آواز میں قرأت سنتے ہوئے جیسے کسی اور ہی کیفیت میں چلا گیا۔ سورہ رحمان کی تلاوت جاری تھی اور جب بھی وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتے، آن کی نظریں خود بخود نم ہو جاتی۔ وہ بے اختیار موبائل ایک طرف رکھ کر اس کے قریب آ کر لیٹ گیا، سر اس کے گھٹنوں کے پاس رکھ دیا۔ حیا لمحے کو خاموش ہوئی، پھر سر ہلا کر دوبارہ تلاوت میں مشغول ہو گئی اور وہ چپ چاپ اس کی آواز میں کھو گیا، جیسے ہر لفظ اس کے دل میں اتر رہا ہو۔ جب اس نے قرآن بند کیا، اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کھڑی ہوئی تو ان کو اچانک خالی پن سا محسوس ہوا۔ پورے بیڈ پر پھیلنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ پھر ہی میں کنارے پر تھی، تھوڑا پیچھے ہوتی تو گر جاتی۔ حیا نے سانس بحال کرتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہوں اور فوراً لڑنے بھی کھڑی ہو گئی۔ اور نے سیدھا ہو کر شرارت سے کہا۔ وہ منہ بنا کر قرآن الماری میں رکھنے لگی اور کپڑے نکالتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتے ہیں؟ آن نے اچانک سوال کیا، جیسے کوئی بہت اہم بات ہو۔ اس لیے کہ رشتہ کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی چیزوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر آن لمحے بھر کو ساکت رہ گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو جیسے ایک پل کو بھول ہی گیا تھا کہ کبھی اس نے دوسری شادی کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ لب بھینچ کر وہ دوبارہ سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا جبکہ حیا واش روم میں جا کر چھپ گئی تھی۔ تیار ہو کر نیچے جانے کے کافی دیر کے بعد جب تک حیا نیچے نہ آئی تو آن جھنجھلا کر اوپر کمرے میں داخل ہوا، مگر جیسے ہی نظر شیشے کے سامنے کھڑی حیا پر پڑی وہ ٹھہر سا گیا۔ آف وائٹ پرلز کی بالیاں پہنے وائٹ اور گرین سوٹ میں سجی سنوری حیا واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آن کی نظریں پلٹنے سے انکار کر گئی تھیں۔ بس آ گئی، میری جولری نہیں مل رہی تھی اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی بال سنوارتی، کمر تک کھلے بال ایک طرف کرتی، نازک سی ہیل والی سینڈل پہننے لگی اور فوراً پرس اٹھایا۔ افطاری پر جاری ہوئی ہیں کسی شادی پر؟ آن نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روک لیا، جیسے چاہتا ہو وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھے۔ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی میں، وہ بمشکل اس کی گہری بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دل کی دھڑکنیں عجیب بے ربط سی ہو رہی تھی۔ بال باندھو، آن نے اچانک کہا۔ نہ جانے کیوں اسے حیا کے کھلے بالوں سے الجھن ہونے لگی تھی، جیسے کوئی اندر ہی اندر ڈر سا ہو، محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے خوف۔ میری مرضی، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہیں، کوئی نہیں باندھ رہی اب میں۔ اس کے دائیں طرف سے نکلنے لگی۔ بال باندھو، آن نے پھر سختی سے کہا۔ چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوبصورتی کسی اور کی نظروں میں آئے، جیسے وہ اکیلا ہی اس سحر کا حق رکھتا ہو۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ کیوں بند کروں؟ اس لیے کہ میرے نکاح میں ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ اچھا، جب دل کرے نکاح میں شامل کر لیں، جب دل کرے 2 کوڑی کا کر دیں، بڑی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ چٹک کر کاندھے اچکا گئی۔ واپس آ کر لڑ لینا، ابھی بال باندھو۔ سمجھ نہیں آتی بات؟ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر غصے سے کیچر اٹھا کر بال باندھ لیے۔ آن کے چہرے پر ہلکی سی جیت والی مسکراہٹ پھیل گئی۔
اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے موبائل پر میسج ٹائپ کر رہا تھا کہ پیچھے سے حیا کا پاؤں پھسلا اور اس نے اچانک سہارا لینے کے لیے آن کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ آن نے چڑھ کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ایک آفیشیل میسج کر رہا تھا اور اوپر سے اس کا اپنا دل بھی الجھا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک حیا کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ آن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نیچے اس کی دل خراش چیخیں گونجی تو سب دوڑ کر آئے۔ فردوس اور جاوید بھی پہنچ گئے۔ حیا ٹانگ پکڑے درد سے تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر سیڑھی کا کنارہ لگنے سے گہرا زخم آ چکا تھا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو جاوید فوراً، وہ بولا۔ آن نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر درد سے بے حال حیا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ جو ہاتھ مت لگایا، چھوت ہوں نا میں، دھکا دیتے وقت احساس نہیں تھا؟ وہ روتے روتے چیخے۔ فردوس اور جاوید نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم نے دھکا دیا؟ میں نے دھکا نہیں دیا، آن فوراً بولا، مگر اس کی بات شور میں دب گئی۔ آہ امی! حیا پھر سے درد میں چیخی۔ آن نے اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، بغیر کسی کی طرف دیکھے اسے بازو میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف دوڑ گیا۔ ہاسپٹل پہنچتی وہ اسی طرح حیا کو بازو میں اٹھائے ایمرجنسی میں داخل ہوا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون دیکھ رہا ہے۔ اس وقت اس کے لیے بس وہ اہم تھی جو درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ حیا کے چہرے پر خون کی لکیریں اب خشک ہونے لگی تھیں۔ فوراً ایمرجنسی اسٹاف متحرک ہوا اور انہیں باہر جانے کا کہا گیا۔ آن، فردوس اور جاوید باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کے میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا، فردوس روحانسی آواز میں بولی۔ میں نے اسے نہیں گرایا، آئی سوئر میں نے نہیں گرایا۔ آن پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ بے بسی اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ فردوس نے بس ایک نظر، چپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ تسبیح میں مصروف ہو گئی۔ جاوید بھی خاموش کھڑے تھے اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ تینوں فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بچی کیسے گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، نئی ڈالنی پڑے گی۔ تکلیف دہ پروسیجر ہے مگر ساتھ میں آپ سب کو صبر بھی رکھنا ہوگا۔ آن نے الجھ کر فردوس اور جاوید کی طرف دیکھا۔ بس سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ فردوس نے مختصر سا جواب دیا۔ کون سی راڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد آن نے فوراً پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ فردوس نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، مجھے کیا نہیں، بیوی ہے وہ میری، وہ بے اختیار بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے کبھی بیوی مانا ہی نہیں۔ فردوس کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ اندھے نہیں ہم، تمہارا رویہ، تمہاری بیزاری سب دیکھ رہے تھے۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا مگر نہیں، تم نے تو اس کی عمر کو ہی اس کا جرم بنا دیا اور آج نوبت یہاں تک آ گئی۔ جاوید بھی سب توڑ بیٹھے۔ اس کی ہڈیاں پہلے سے کمزور تھیں، خاص طور پر دائیں ٹانگ کی۔ بچپن میں بار بار فریکچر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اس میں راڈ ڈال دی تھی۔ کہا تھا یہ ساری زندگی ساتھ رہے گی۔ ذرا سا جھٹکا بھی بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ احتیاط ضروری تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ سانس لیا پھر آگے بولے۔ ہمیں یہ سب شروع سے معلوم تھا، اسی لیے اس کی 2 منگنیاں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ سب یہی سمجھتے رہے وہ معذور ہے، حالانکہ حقیقت صرف کمزور ہڈیاں تھیں جن کا علاج ہو چکا تھا۔ آن خاموش کھڑا سنتا رہا۔ فردوس کی آنکھیں بھر آئیں۔ جب شائستہ نے مجھے بتایا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، تبھی میں نے فیصلہ کیا اس بچی کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری اس کا گناہ بن جاتی ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ان کی آواز کانپ گئی۔ تمہیں اگر اس میں دلچسپی نہیں تھی تو ہم نے کچھ نہیں بتایا، ورنہ ڈر تھا تم اس بات کو بہانہ بنا کر انکار کر دیتے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنے ہی گھر میں اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ اوہ خدایا! وہ بینچ پر سر تھامے بیٹھ گیا۔ دماغ میں ایک ایک منظر بار بار چلنے لگا، اس کی اپنی تلخ باتیں، اس کی بے رخی اور حیا کی وہ خاموش برداشت۔ تو یہ سب وجہ تھی۔ اس کی ہر الٹی سیدھی بات کو وہ سہ جاتی تھی۔ وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کتنے ہی وار خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ ندامت نے اسے پوری طرح گھیر لیا۔ کاش اس نے اسے سنبھال لیا ہوتا، کاش وہ اس لمحے موبائل چھوڑ کر اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑ گیا ہوگا اور راڈ کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن کھو بیٹھی ہوگی اور اسی لیے اس نے اسے تھاما تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وقت کو جیسے پیچھے موڑ دینا چاہتا تھا۔ اس کی چیخیں اب بھی کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اچانک وہ اٹھا اور ڈاکٹر کے روم میں چلا گیا۔ اس کی کنڈیشن کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا مگر اسے معذوری سے بچا لیں۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا جسے وہ ابھی تک اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جسے وہ خود تعلق توڑنے کے بہانے ڈھونڈتا رہا تھا۔
ڈاکٹر کے روم سے نکل کر وہ سیدھا باہر بینچ پر آ گیا جہاں فردوس بیٹھی تھی۔ ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا، I swear۔ اس نے ایک بار پھر صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں مان لیتی ہوں تم نے دھکا نہیں دیا، فردوس نے دھیرے سے کہا، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی نا۔ اگر وہ لڑکھڑائی تو کیا تم اسے سنبھال نہیں سکتے تھے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ ماں کی بات سیدھی دل میں اتر گئی تھی۔ 2 دن اس طرح سے گزر گئے۔ ڈاکٹر نے اسی دن اس کی ٹانگ میں راڈ ڈال دیا تھا۔ تیسرے دن ڈسچارج کی بات ہوئی۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، حیا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن سے اون کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ وہاں موجود ہوتا مگر وہ ایسے برتاؤ کرتی جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سرد مہری نوٹ کی تھی۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج پیپرز تیار کر رہا تھا۔ دیکھیں، بچے کو کم از کم 20 دن آرام چاہیے، اسے ایک سے دوسری جگہ موو نہ کریں۔ اون نے فوراً بات سنبھالی۔ آنٹی، آپ لوگ اسے ہمارے گھر لے چلیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ویسے بھی آپ کا عمرے کا پلان ہے نا، اسے خراب نہ کریں، یہ سعادت تو بار بار نہیں ملتی۔ حیا آرام سے گھر پر ہی رہے گی۔ حیا نے خفگی سے ماں کو دیکھا مگر فردوس نے اون کی بات مان لی۔ گھر آ کر وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں، نیچے والے کمرے میں تم لوگ رہ لو اور میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ فردوس نے کہا، نہیں امی، آپ کیوں تنگ ہوں گی، میں اور حیا گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اون نے فوراً منع کیا۔ اس نے کام والی کو بلوا کر اپنے کمرے کا سامان گیسٹ روم میں منتقل کروایا، پھر احتیاط سے حیا کو بیڈ پر بٹھایا کیونکہ اسے ابھی ٹانگ موڑنے سے منع کیا تھا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تو اون نے فردوس کو اس کمرے میں رکنے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہے، صبح تھکن ہوگی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نا یہاں۔ اون کے اس اصرار پر حیا کا دل چاہا کہ واقعی اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ آخر وہ اب کیوں اتنا مہربان بن رہا تھا؟ کیا وہ انسانیت کے ناطے اس دن اسے سنبھال نہیں سکتا تھا؟ مگر نہیں، جس طرح اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا وہ لمحہ اس کے دل میں کہیں گہرا اتر گیا تھا۔ فردوس اور زرینہ کام والی اس کے کمرے سے نکلتے ہی اون نے دروازہ بند کیا۔ زرینہ، آپ یہاں لیٹ جائیں، فردوس نے جاتے ہوئے کہا۔ دروازہ بند ہوتی حیا کی اسپاٹ سی آواز گونجی، میں ہوں نا آپ کے پاس، اسی لیے تو پریشانی، رات کو اٹھ کر بیڈ سے گر بھی گئی تو آپ ہی اٹھائیں گے ہی نہیں۔ اس کا لہجہ زہر خون تھا۔ اون نے بڑے سکون سے اس کی بات سن لی۔ کوئی رد عمل نہ دیکھ کر حیا خود ہی حیران رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کی دوائیاں چیک کرنے لگا، پھر نائٹ بلب آن کیا اور مین لائٹ بند کر دی۔ اس کے بعد آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ حیا سانسیں روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھکا، اس کے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ حیا کو جیسے پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جو تکیے اس کے پیچھے رکھے تھے ان میں سے 2 ہٹا دیے، پھر اسے بازوں سے احتیاط سے آگے کیا کیونکہ ابھی ٹانگ پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا تھا، اور پھر اسے اس انداز سے بٹھایا کہ وہ آرام سے کمر سیدھی کرے تو لیٹ سکے۔ حیا اس کے چہرے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، نہ ناگواری نہ بیزاری، بس ایک عجیب سی نرمی جیسے محبت چھلک رہی ہو۔ اون نے دوبارہ اسے کاندھوں سے تھام کر آہستہ سے لٹایا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آخرکار اس نے حیرت سے پوچھ ہی لیا۔ میرا فرض، بڑے آرام سے بولا۔ میری کمزوری تو اب آپ کی نظروں میں آ ہی گئی ہے، اب تو راستہ صاف ہے نا، مجھے بھی کسی بہانے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ اون اس کے پاس تکیہ رکھ کر لیٹ گیا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے۔ وہ بڑی بے فکری سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میں خیر کسی کو زندگی میں لے ہی آؤں گا شاید۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، لیکن آپ کو نکالنے کا تو کوئی ارادہ نہیں۔ پھر ذرا سا رک کر شرارتی لہجے میں بولا، اگر آپ کو نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالیں، سو جائیں۔ اون نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے تکیے پر سر رکھا تو حیا نے فوراً جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے غصے سے بولی، اس لیے کہ رات کو اگر آپ ذرا سی بھی ہلی تو میری آنکھ کھل جائے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، محبت سے بھرا۔ یہ جملہ حیا کے دل پر جیسے چپ سا گیا، زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دے۔ وہ سرد لہجے میں بولی، کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ ہی سمجھ لو، آفس سے چھٹیاں لے لی ہیں، اب بس خاموش ہو کر سو جاؤ۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دونوں نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ رات کے کسی پہر حیا کو گلا خشک محسوس ہوا، جیسے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ اس نے آنکھ کھول کر دائیں طرف سوئے ہوئے اون کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت پہلے جتنی سخت نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی خود اٹھ کر جگ سے پانی پی لے۔ آہستہ سے ہاتھ نکالنے لگی تھی کہ اون نے فوراً آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا، کیا چاہیے؟ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ حیا نے کوفت سے دیکھا۔ پانی میں لے لیتی ہوں، یہیں تو پڑا ہے۔ اس کے بیزار لہجے کی نظر انداز کرتے ہوئے اون اٹھا، اس کے پاس آ کر اسے سہارا دیا اور گلاس اٹھا لیا۔ پانی اس کے ہونٹوں تک لے گیا۔ حیا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ٹانگ خراب ہے،
ہاتھ سلامت ہیں، میں خود پی سکتی ہوں۔ اون نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پانی پی کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ آخر اتنے اچھے کیوں بن رہے ہیں آپ کون سا ڈرامہ رہ گیا؟ وہ الجھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی ہر تلخ بات کے باوجود اون پر کوئی غصہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا، نرم، سنجیدہ اور کسی عجیب سی کیفیت میں۔ بس اتنی سی بات ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا لگ جائے اور میرے وہ بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں۔ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ دعا تو اب کبھی نہیں نکلے گی، حیا نے تلخی سے جواب دیا۔ اون نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا۔ شرط؟ حیا نے اس کی ہتھیلی کو دیکھا اور چہرہ موڑ لیا۔ مجھے ایسی بیہودہ باتوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ مسکراتا رہا اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گئی، مگر اس کی نظر مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی۔ ان چند دنوں میں اون نے اسے جیسی نرمی سے سنبھال کے رکھا تھا، ہر کام میں مدد، ہر چھوٹی ضرورت کا خیال۔ حیا حیران بھی تھی اور الجھن میں۔ اس کی ہر بات پر رد عمل بدلنے لگا، مگر ایک چیز جو نہیں بدل رہی تھی وہ یہ کہ اس کے دل میں اون کے لیے اٹھنے والی یہ نرم سی بے چینی اب کہیں زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ آخری اشرہ بھی اپنے اختتام کے قریب تھا۔ اس دن اون مارکیٹ گیا اور واپسی پر حیا کے لیے ڈھیروں شاپنگ لے کر آ گیا۔ رات میں جب وہ چیزیں دکھانے لگا تو حیا کا دل چاہا سب کچھ اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہ سب آخر کیوں؟ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ بس کریں، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اصل روپ تو میں دیکھ چکی ہوں۔ اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں بیڈ پر رکھی چیزوں کو ہاتھ مار کر گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کمزور ہو گئی تو بتا دو، میں آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں، ایک انچاہی بیوی۔ آپ کو تو مجھ سے نفرت ہے، پھر یہ سب نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب آپ دوسری شادی کرنا چاہیں گے میں آپ کا ساتھ دے دوں گی، بس یہ سب کر کے میری اذیت میں اضافہ نہ کریں پلیز۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ اون نے ایک ایک چیز اٹھا کر صوفے پر رکھی، اس کے قریب آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں تو کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ کیوں معافی چاہیے؟ آپ تو درست تھے۔ اگر مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتی تو میں کبھی یہ ان بیلنس رشتہ نہ جوڑتی۔ آپ ہمدردی کر رہے ہیں نا، میں معذور ہوں، مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈرامے مت کریں۔ پہلے تو مجھ سے نفرت تھی، اب یہ سب کیوں؟ مجھ سے فلرٹ کر کے کیا بدلہ لے رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اون نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کو قبول نہیں کیا جاتا، مگر فلرٹ سب کو جائز لگتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں مجبوریوں میں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، لیکن لوگ ان کے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈتے، صرف باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ سے بولا، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی۔ شروع میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ لوگوں کی باتیں، رشتہ داروں کے جملے، سب میرے دماغ میں چلتے رہے، میں کمزور پڑ گیا۔ حیا کچھ بولنے لگی تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ پلیز میری پوری بات تو سن لو، میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، آغاز میں غلطی میری تھی لیکن میں واقعی نادم ہوں۔ بس اتنی سی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ جو میں نے آپ کا ہاتھ جھٹکا تھا اس کا کفارہ شاید ساری زندگی بھی پورا نہ ہو۔ وہ خاموش ہو گیا تو حیا نے دھیمی آواز میں کہا، میں اتنی آسانی سے سب کچھ نہیں بھول سکتی۔ آپ نے بنا قصور کے مجھے بہت کچھ کہا، مجھے اب خود سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اون نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا کروں کہ تم یہ سب بھول جاؤ؟ مجھے اپنی زندگی سے جانے دے۔ اس کے الفاظ سیدھا دل پر لگے۔ اور کتنی اذیت دو گی مجھے؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ خاموش رہی، نگاہیں جھکی رہی۔ اون نے لب بھینچے، آہستہ سے اٹھا، چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور بغیر کچھ کہے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ حیا اب کافی حد تک خود چلنے لگی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اون کو باہر جاتے دیکھا، پھر خاموشی سے آگے بڑھی اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بھڑاس وہ پہلے ہی نکال چکی تھی، مگر نیند اب بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب صبح اون کی آنکھ کھلی تو حیا کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اسٹک کے سہارے آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی، مگر سیڑھیاں چڑھنے سے ابھی منع کیا تھا، اسی لیے دونوں گیسٹ روم میں ہی تھے۔ اون منہ ہاتھ دھو کر باہر لاؤنج میں آیا، اچانک آ کر اس کے گھٹنے کے پاس رکھا کشن اٹھا کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ حیا نے گھبرا کر ایک نظر اندر کام کرتی فردوس اور زرینہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ دبے لہجے میں چیخی، کیا؟ اون نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا، جیسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا ہو۔ یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھے یہاں سے، وہ غصے سے بولی، مگر خود اٹھ نہیں سکتی تھی ورنہ کب کا اسے ہٹا چکی ہوتی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اب مجھے ان سب حرکتوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اور آپ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی بیزاری سے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟
ऑन ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। आप बेजारी दिखाएं, मैं मोहब्बत दिखाऊंगा। और वह वाकई ऐसे ही करने लगा। हया की हर तलखी के जवाब में उसके पास नरमी, ख्याल और मोहब्बत ही थी। इन्हीं दिनों चांद रात भी आ गई। इशा की नमाज के बाद ऑन वापस आया तो फ़ौरन उसके पास आ गया। चलो मेहंदी लगवा कर लाता हूँ। हया जो मोबाइल में मसरूफ़ थी, इस अचानक बात पर तीवरियाँ चढ़ाकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, ना ही कोई मेहंदी वहंदी लगानी है। जाना तो पड़ेगा, मैडम के नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। बूढ़ी औरतों को मेहंदी और मेकअप से क्या सरूर, बूढ़ी औरतों को मेहंदी और मेकअप से क्या सरोकार, उसने तंज किया। ऑन खामोशी से उसके करीब बैठ गया और नरमी से उसके चेहरे पर उंगलियां फेर दी। हया ने फ़ौरन घूर कर देखा। दूर रहकर बात किया करें। और मैंने भी कह दिया, अब दूरियों की बातें ख़त्म। उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा। ज़िंदगी अजाब बनाती है, वो कोफ से बोली। ओके, बाकी कोसने वापस आकर दे लेना। ऑन ने मुस्कुराते हुए उसे खड़ा किया। जैसे उसने स्टिक की तरफ हाथ बढ़ाया, ऑन ने फ़ौरन उसकी पहुंच से दूर कर दी। जब मैं हूं तो इन सहारों की क्या ज़रूरत। उसने उसका दुपट्टा ठीक किया और उसकी तवज्जो से हया के दिल में एक हल्की सी लहर उठी। मुझे इस सहारे पर एतबार नहीं, उसने नज़रें झुकाकर आहिस्ता से कहा। ऑन मुस्कुराया। एतबार भी आ जाएगा, चलें तो सही, रास्ता निकल ही आता है। वो झुककर उसकी पेशानी के करीब आया जैसे कोई नर्म सा वादा हो। एक आखिरी मौका दे दो। हया चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे सोचने दे। ऑन ने शुक्र किया कि उसने इनकार नहीं किया। ओके, सोच लो। वो उसे बाहर ले आया। रास्ते भर उसका हाथ अपने हाथ के नीचे रखकर गाड़ी चलाता रहा। ना कोई बात हुई, ना कोई सवाल, बस खामोशी थी। मगर इस खामोशी में अजीब सा सुकून था, जैसे दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आकर भी उलझ नहीं रहे थे। जिस वक्त वो मेहंदी लगवा कर बाहर आई, ऑन फ़ौरन आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। फिर इसी तरह थामते हुए गाड़ी तक ले आया। मेहंदी अभी गीली थी और वो मुसलसल परेशान हो रही थी। सच्ची किसी मुसीबत में डाल दिया है। अब जब तक ये सूखेगी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती। गाड़ी में बैठते उसकी दुहाइयाँ शुरू हो गईं। ऑन ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। उसका कैचर बालों में ढीला हो चुका था। वो बार बार कोहनी उठाकर बाल पीछे कर रही थी। क्या हो गया? ऑन उसकी हरकतें देखकर समझ न सका। ये जुल्फ़ें खुल गई हैं मेरी, अब कैसे बांधूं? वो रुहासी हो गई। ऑन ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। अब क्या हुआ? हया ने मशकूक नज़रों से देखा। बाल बांध देता हूँ ना, ऑन ने सादा सा जवाब दिया। तो हया ने हल्की सी सांस भरी और उसकी तरफ मुड़ गई। इस वक्त वाकई उसकी मदद के बगैर चारा नहीं था। ऑन ने कैचर उतारा, नरमी से उसके बाल समेटे, बेख्तियार होकर झुककर उन पर एक हल्का सा मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। हया एकदम साकित हो गई। जैसे उसने कैचर लगाया, हया हल्की सी चीखी। आह! ने ज़ोर से नहीं, बाल खिंच रहे हैं। ऑन ने फ़ौरन कैचर दोबारा खोला। यार, अब मुझे क्या पता होता है, मेरे ख्याल में रोज़ 2 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। उसने कैचर हल्का सा ढीला करके दोबारा लगाया, इस बार शरारती लहजे में। हया ने बस खामोशी से उसे घूरा। आइसक्रीम खाओगी? गाड़ी स्टार्ट करते ऑन ने पूछा। कैसे खाऊंगी, हाथ तो ये सब ख़राब हैं। वो बेबसी से बोली। डोंट वरी, इसका भी हल है। वो गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़ गया। पता नहीं क्यों इस लम्हे ऑन का साथ, उसकी बातों की नरमी, उसकी नज़रों की गर्मी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। जैसे दिल के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। ऑन ने गाड़ी रोकी। लड़का फ़ौरन आया और आइसक्रीम कार्ट पकड़ा दिया। ऑन ने ऑर्डर दिया और शीशा बंद कर दिया। अब खाऊंगी कैसे? ये मेहंदी तो अभी गीली है। हया ने हाथ उसके सामने कर दिए। मैं किस लिए हूँ? ऑन ने गहरी नज़र से उसे देखते हुए कहा। हया फ़ौरन नर्वस हो गई और नज़रें खिड़की से बाहर कर ली, मगर ऑन की नज़रें उस पर ही जमी रहीं। क्या मसला है? वो फिर मुड़ा। ऑन की हल्की सी मुस्कुराहट उसके दिल में हलचल मचा गई। उसने नरमी से उसके माथे पर पड़े बलों को उंगली से हमवार किया। अगर मैं थोड़ी बहुत बातें मान रहा हूँ ना, तो फजूल हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। हया ने रोब डालने की कोशिश की। इतनी सी हो, रोब कहाँ से लाती हो? ऑन ने मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ बांध दिया। इस वक्त लड़का आइसक्रीम ले आया। ऑन ने नरमी से उसे आइसक्रीम खिलानी शुरू की, मगर साथ साथ अपनी शरारतें भरी नज़रों से उसे तंग भी करता रहा। आइंदा कभी ये मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, हया ने तंग होकर कहा। अब तो ये वक्तन फ़वक्तन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ऑन ने हल्की सी नज़र उस पर डाली। क्योंकि मुझे इन हाथों पर बहुत अच्छी लगती है। हया इस बार कुछ ना बोली, बस खामोश रह गई। सुबह जब वो नमाज के लिए उठा तो हया भी सो रही थी। ऑन ने आहिस्तगी से उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा, फिर मोबाइल निकाल कर कुछ लिखा और उसके नंबर पर भेज दिया। उसके बाद वॉशरूम की तरफ चला गया।
کچھ دیر بعد شاور لے کر سفید شلوار قمیص میں باہر آیا تو حیا اب بھی گہری نیند میں تھی۔ وہ ایک دم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حیا کی آنکھ کھلی۔ مدھم سی نظر سے دیکھا تو فردوس اندر آ رہی تھی۔ عید مبارک بیٹا، تمہارے ابو اور اون نماز کے لیے گئے ہیں، تم بھی ان کے آنے تک تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے سے بال بکھرے ہوئے سمیٹے۔ خیر مبارک آنٹی، بس میں اٹھ گئی۔ حیا محبت سے ان سے لپٹ گئی۔ شاباش میرا بچہ، تمہارے کپڑے رات کو زرینہ سے پریس کروا دیے تھے، اٹھو چینج کر لو۔ فردوس نے اس کے چہرے کو پیار سے تھپ تھپایا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ رکی۔ جی آنٹی، جب اس رشتے کو قبول کر لو تو ہمیں بھی ماں باپ کی طرح قبول کر لینا۔ انہوں نے نرمی سے اپنی خواہش کہی اور باہر چلی گئی۔ حیا چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر بیڈ سے اٹھنے سے پہلے موبائل کھولا تو واٹس ایپ پر اون کا میسج تھا۔ اس نے فوراً پڑھا، جس دن تم دل سے میرا ہاتھ تھام کر چلو گے اس دن ناسا کے ہیڈ آفس کے سیٹلائٹ فون پر پیغام گونجے گا، مشن کمپلیٹڈ۔ نظام شمسی کے گمشدہ ستاروں نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے۔ حیا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، دل جیسے ہلکا سا ہو گیا۔ اس کے دیے ہوئے فراک میں تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو دروازے پر رک گیا۔ سفید فراک، نفیس دھاگے کا کام، چوڑی دار پاجامہ، ایک کاندھے پر چنا ہوا دوپٹہ، بڑی بالیاں اور کھلے بال۔ وہ واقعی کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ اون کی نظر جیسے وہیں ٹھہر گئی۔ وہ اندر آیا تو حیا جاوید سے عید مل رہی تھی۔ عید مبارک، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پہل کی تو اون نے بمشکل نظریں ہٹائیں۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اکیلا پا کر راستے میں روک بیٹھا۔ آپ کون ہیں مس؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ آپ کے پیرنٹس کی چہیتی بہو۔ حیا مسکراتی اس کے پاس سے نکل گئی۔ دن بھر مہمانوں کے ساتھ گزر گیا۔ رات ہوئی تو سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حیا اور اون ایک ہی ساتھ کمرے میں آئے۔ اچانک اون نے پیچھے سے آ کر اس کے کاندھوں پر سر رکھ دیا۔ بس کر دو یار، کب تک یہ سرد مہری رکھو گی؟ حیا اس اچانک لمس سے گھبرا گئی، مگر خود کو سنبھال لیا۔ جب تک آپ میری کچھ شرطیں نہیں مان لیتے۔ اون خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ سب کچھ مان لے مگر جدائی نہیں۔ حیا نے بیڈ پر بیٹھ کر دراز سے کاغذ نکالا اور اس کی طرف کیا۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہیں۔ اون نے سانس روک کر اسے دیکھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا تانا نہیں دیں گے۔ ڈن۔ اون فوراً بولا۔ بوتیک بند کرنے کو کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن۔ ہر وقت اوور پروٹیکٹیو نہیں ہوں گے۔ ہاف ڈن، اون نے شرارت سے کہا تو حیا نے گھورا۔ ہاف ڈن؟ ہاں۔ آخری شرط، نہ کسی لڑکی کو دیکھیں گے، نہ دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن، مکمل ڈن۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ معاف کر دیا مجھے؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ جو کچھ بھی ہوا آسان نہیں تھا، مگر میں ایک اور موقع دینا چاہتی ہوں۔ شاید یہ اللہ کی رضا ہے، میں اسی میں راضی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اون نے نرمی سے کہا، ایک بار پھر مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمر کے فرق میں نہیں۔ دونوں خاموش ہو گئے اور آنکھیں موند کر رب کا شکر ادا کرنے لگے۔